بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن نبی سعید الخدری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لتتبعن سنن من کان قبلکم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتی لو سلکوا جحر ذب لسلکتموہ۔ قلنا یا رسول اللہ الیہود والنصارى قال فمن۔ یہ روایت بخاری سے لی گئی ہے، رقم ہے 3456۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم لوگ بھی اپنے اگلوں ہی کے طریقے پر چلو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب برپا ہوئی تو لوگوں کو یہ توفیق ملی کہ وہ ایمان لائیں، آپ کا ساتھ دیں، تو صحابہ کرام کی جماعت میں یہ خیال پیدا ہونا مستبد نہیں ہے کہ اب تو گویا ہم خیر امت ہیں اور دنیا میں ایسے ہی رہیں گے۔ یہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ بات واضح ہو گئی، ہر چیز سمجھ میں آ گئی، اب کیا خرابی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ اسلام مجھ سے شروع نہیں ہوا، یہ اس سے پہلے تمام انبیاء کا دین ہے، اور تم سے پہلے بھی ایسے ہی مسلمان رہے، اور جو وہ کرتے رہے تم بھی وہی کرو گے۔ یعنی تاریخ کو بدلنے نہیں جا رہی، اللہ نے توفیق دی تمہیں، لیکن آئندہ نسلوں میں بھی یہ چیز ایسے ہی قائم رہے گی یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی امتحان میں سب کو ڈالے ہوئے ہے۔ تو جس طرح اس سے پیچھے جو مسلمان قومیں تھیں جو اب یہود کہلاتی ہیں، نصارہ کہلاتی ہیں، یہ اللہ کے دین اسلام کے فرقے ہیں، یہ بھی اپنے اپنے زمانے کے مسلمان ہیں، اللہ کا دین ہمیشہ سے اسلامی رہا ہے، یہ بھی تمہاری طرح کے انسان ہیں، ان کی فطرت بھی وہی ہے، ان کے ہاں بھی نیکی صلاح کے بڑے غیر معمولی نمونے پیش آئے ہیں، ان کی تاریخ میں بھی بڑے روشن دور ہیں، انہوں نے بھی پیغمبروں کا ساتھ دیا ہے۔ یعنی اندازہ کریں کہ سیدنا موسیٰ پر پوری قوم ایمان لائی ہے ان کی، اور وہ سب ان کے ساتھ نکلے ہیں، ہجرت کی ہے انہوں نے، آسان نہیں ہوتا، اپنا سب وطن گھر بار مال اسباب چھوڑ کر ساتھ نکلے ہیں، اور بڑے جذبے سے ساتھ نکلے ہیں۔ تو مختلف ادوار میں اللہ تعالیٰ یہ توفیق دیتا رہا، فرمایا کہ سب مسلمان ہی تھے، تو اس لیے تم لوگ بھی اپنے اگلوں ہی کے طریقے پر چلو گے۔ اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ سنت ہے، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایک تو سنت ہمارے ہاں وہ اصطلاح ہے جس میں ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے جن احکام کی ابتدا ہوئی وہ سنت ہے، ایک وہ مفہوم ہے اس کا، لیکن یہ عربی زبان کا عام لفظ بھی ہے۔ تو جب کوئی چیز اصطلاح بن جاتی ہے تو ایک بڑی حماقت یہ ہوتی ہے کہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ اب ہر جگہ اس کو اسی مفہوم میں استعمال ہونا چاہیے، تو یہاں یہ اس مفہوم میں استعمال نہیں ہوا۔ میں نے اس پر لکھا ہے کہ اصل میں لفظ سنن آیا ہے، اس سے یہاں برے طریقے مراد ہیں، یعنی یہاں یہ لفظ اچھے معنی میں نہیں آیا، اس سے یہاں برے طریقے مراد ہیں، یعنی جو انہوں نے یعنی ہم سے پہلے کے مسلمانوں نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو پرانے انبیاء کے ماننے والے مسلمان تھے، یعنی جو انہوں نے اپنی خواہشات اور تعصبات سے مغلوب ہو کر دین کی تعبیر، اس کے فہم اور اس پر عمل کے معاملے میں اختیار کیے۔ دین کی تعبیر کے نظائر بھی موجودہ بائبل میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں، تالمود میں بھی، اور یہودی اور نصرانی مذہب میں بھی۔ اسی طرح دین کو سمجھنے میں جس طرح کی غلطیاں کی گئی اور جس سے دین کا حلیہ بگڑا ہے، اس کی بھی نشانیاں ہر جگہ موجود ہیں، اور عمل کے معاملے میں سرکشی بھی ہوئی، اور اسی طرح سے اپنی طرف بہت سے ظلم بھی ڈھائے گئے، وہ سب اسی طرح ہیں۔ اور میں نے عرض کر دیا کہ صرف یہی نہیں ہے، اچھی صورتیں بھی غیر معمولی پیش آئی ہیں، لیکن یہاں وہ مذکور نہیں، حضور تنبیہ فرما رہے ہیں۔ تو
تو آگے کی روایتوں سے یہ بات پوری طرح واضح ہو جائے گی، اور یہاں پر اس کو اس طرح واضح کیا ہے کہ حتیٰ لو سلکوا جوہر ذب لسلکتموہ، اس کی وضاحت کی ہے کہ تم بھی اپنے اگلوں ہی کے طریقوں پر چلو گے، تم میں اور ان میں ایسی موافقت ہوگی گویا بالشت پر بالشت اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا جائے، یعنی کوئی چیز نہیں رہے گی کہ جس میں انہوں نے کوئی طریقہ اختیار کیا اور تم اس کی پیروی نہیں کرو گے۔ فرمایا یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھسے ہوں گے تو تم بھی لازماً گھسو گے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک مدعا کو ادا کرنے میں تنبیہ کا اسلوب ہے، یعنی گویا توجہ دلائی ہے کہ اپنے آپ کو معمون نہ سمجھو، نچند بے خوف نہ ہو، اپنی نسلوں کو یہ بتاؤ کہ تم پر بھی وہی امتحان ہے جو اس سے پہلوں پر رہا ہے۔ چنانچہ اس کی وضاحت میں بھی میں نے ایک نوٹ لکھا ہے، یہ ظاہر ہے کہ شدید تنبیہ کا اسلوب ہے، اس سے مقصود یہ ہے کہ نسلاً بعد نسلاً آپ کے تمام ماننے والے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ماننے والے متنبہ ہوں، خبردار رہیں، اور اگلوں کے انجام سے سبق لے کر ان برے طریقوں سے بچیں جو ان کے لیے خدا کے غضب اور اس کی ناراضی کا باعث بن گئے۔ یعنی یہ ہمیں جو بتایا ہے، قرآن نے بھی یہ سب داستان سنائی ہے، اور حضور نے بھی اگر بعض موقعوں پر یہ بات کہی تو اسی مقصد سے کہی۔ قرآن مجید کے پہلے باب میں، یعنی جو سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے اور سورہ مائدہ پر ختم ہوتا ہے، قرآن کا جو پہلا باب ہے، قرآن مجید کے پہلے باب میں ان صورتوں کی تقدیم کا مقصد بھی یہی ہے جن میں یہود و نصارہ سے خطاب کیا گیا ہے۔ یعنی قرآن کا یہ حصہ نزول میں پہلا نہیں ہے، لیکن پہلے باب میں وہ صورتیں جمع کی گئی ہیں جن میں یہود و نصارہ پر اللہ کی حجت پوری کی گئی ہے۔ درا حال ہے کہ رسول اللہ کے پہلے مخاطبین یہود و نصارہ نہیں تھے، وہ قریش تھے، مشرکین عرب تھے، تو اس کو مقدم کیا گیا اس لیے کہ ہماری داستان وہاں ہے۔ ہمیں جب پڑھنا ہے قرآن تو ہمارے سامنے تو ہم سے پہلے کے مسلمانوں کی کہانی آنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی، یہ جو آپ نے اس روایت کی روح سے فرمایا کہ تم میں اور ان میں ایسی موافقت ہوگی گویا بالشت پر بالشت رکھ دی ہے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھسے ہوں گے تو تم بھی لازماً گھسو گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی افسوس ہے کہ حرف بحرف پوری ہو گئی۔ یعنی اب تو ہم 1500 سال کے بعد دیکھ رہے ہیں اپنی تاریخ کو۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہود و نصارہ کے علماء اور رہبان نے جو رویے اختیار کیے اور اپنے دین میں طرح طرح کی بدعتیں داخل کر کے جس طرح اس کا حلیہ بگاڑا، اور ان کے حکمرانوں نے جس طرح خدا کی شریعت کو پس پشت ڈالا، اور ان کے عوام جس طرح توہمات میں مبتلا ہوئے اور مشرکانہ عقائد اور مبتدیانہ اعمال کے خوگر ہو کر رہ گئے، مسلمان بھی اسی طریقے سے ان سب جرائم کا ارتکاب کر چکے۔ یعنی اب کوئی بڑا فرق نہیں رہ گیا۔ اس کی تفصیلات اگر کوئی شخص چاہے تو عہد رسالت کے بعد ہر دور کے علماء و مصلحین کی تحریروں میں دیکھ لے سکتا ہے، جو اپنے زمانے کے لوگوں کو ان کے جرائم پر متنبہ کرتے رہے۔ اگر کبھی ان لوگوں کی تحریریں پڑھیے، یعنی ہماری امت میں جو صالح علماء پیدا ہوئے، جو مصلحین پیدا ہوئے، جنہوں نے اپنے اپنے زمانے میں لوگوں کو دین کی دعوت دی اور متنبہ کیا، تو وہ اپنے زمانے کے احوال بھی لکھتے ہیں۔ ہر دور میں آپ نیچے سے شروع ہو جائیں، شاہ ولی اللہ نے جس طریقے سے اپنے زمانے کے نقشے کھینچے ہیں، ابن تیمیہ کی تحریریں اگر آپ پڑھیں، امام غزالی کی تحریریں دیکھیں، تو ہر دور میں آپ کو ایسے جلیل القدر علماء مصلحین نظر آئیں گے کہ جو ماتم کر رہے ہیں کہ یہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا، تم تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تھے، تمہیں یہ طریقے نہیں اختیار کرنے تھے۔ لیکن بہرحال یہ پیشین گوئی پوری ہوئی اور انسانی فطرت کا اسی طرح ظہور ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایسا نہیں کہ اللہ کی اسکیم ناکام ہو گئی، نہیں، وہ صالحین کا انتخاب پہلی امتوں میں بھی کرتا رہا ہے، اس میں بھی اس نے کیا ہے، اور ہر دور میں بہترین لوگ بھی ان کے اندر سے منتخب ہوتے رہتے ہیں۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔